عباس 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 تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے شب عاشور عبادت خدا اور اعلان وفاداری کی شب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اپنے اصحابہ کرام سے گفتگو کی اور انہیں اپنا باوفا ساتھی قرار دیا اصحابہ کرام نے بھی تمام تر جوش اور ولولے کے ساتھ اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا محراب کی حوث ہے نہ منبر کی آرزو ہم کو ہے تبل و پرچم و لشکر کی آرزو اس آرزو سے میرے لہو میں ہے جزر و مت دشتے بلا میں تھی جو 72 کی آرزو السلام علیکم میں ہوں مہنور علی اور اس وقت ہم شب عاشور کا ذکر کر رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں ان سیکریفائز ان قربانیوں کو اس ہمت اور جرأت کو جو رہتی دنیا تک جو ہے ایک مثال ہمارے لیے ہے اور ہم ہر سال جو ہے شب عاشور کے دن اس پر ذکر بھی کرتے ہیں اور اپنی یاد بھی تازہ کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ بات کریں گے ان کا پہلے تعارف کرواؤں گی آپ سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب مذہبی اسکالر ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ پہلے تو بہت شکریہ کہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ شب عاشور پہ ہم سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ابھی جو نوحہ خوات ہیں جنہوں نے نوحہ پیش کیا وہ ہیں ہمارے ساتھ سید کاشان حیدر کاشان آپ کو بھی جو ہے یہی کہوں گی کہ صبح بخیر اور آپ کا جو نوحہ تھا میرا خیال ہے کہ ہمارے جو جذبے ہیں جو ہمارے جذبات ہیں ان سب کی عکاسی کرتا ہے تو ابھی علامہ صاحب یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ شب عاشورہ قیام سید الشہداء علیہ السلام میں کیسی گزری پہلے ہم آپ سے یہ ذکر سننا چاہیں گے
گے۔ رضن بقضاء تسلیما لامر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 محرم 1446 ہجری، جی، اور یہ دن بھی قیامت ہے تو یہ شب بھی قیامت ہے۔ آل محمد کے بچے ہیں اور خیموں سے التش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک دن کی، آج 9 محرم ہے تو ایک دن کی مہلت امام حسین نے، تاریخ دان نے لکھا ہے کہ ایک دن کی مہلت لی، مگر میں کہتا ہوں کہ ایک دن کی مہلت ان کو دی کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں شب عاشور امام حسین کے خیموں سے قرآن کی آوازیں سنتا رہا۔ سارے اصحاب عبادت الہی میں مشغول تھے، اور جیسے کہ آپ نے ابھی انٹرو میں فرمایا، امام حسین نے تمام صحابہ کو شب عاشور جمع کیا اور کہا سنو، جنت تو میں نے تمہیں دے دی، یقیناً جنت کے تو مالک ہیں، میں نے جنت دے دی، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں جو چاہنا چاہے چلا جائے، نانا سے شفاعت بھی کروا دوں گا، جنت بھی میں نے دے دی۔ امام حسین دیکھتے رہے، کوئی نہیں گیا۔ کہا اچھا اس وجہ سے نہیں جا رہے ہو کہ روشنی ہے، شمع جلی ہوئی ہے؟ امام حسین نے شمع کو بجھا دیا، کہا اب تو اندھیرا ہو گیا ہے، جس کو جانا ہے جاؤ۔ کیسی جنگ تھی کربلا میں کہ مورخ لکھتا ہے ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر، ایک طرف 72 نفوس، جس میں 6 مہینے کا ششماہ علی اصغر، جس میں مستورات، 4 سال کی سکینہ، 92 سال کے حبیب ابن مظاہر، 94 سال کے جناب سعید، جناب جون۔ یہ کیسی جنگ تھی؟ امام حسین نے دیا بجھا دیا، تھوڑی دیر کے بعد جب دیا جلایا تو دیکھا وہ سب بیٹھے ہوئے۔ کہا کیوں نہیں گئے؟ سارے صحابہ آئے، آپ کے قدموں پہ تلواریں ڈال دیں۔ کہا فرزند رسول 70,000 دفعہ زندگی ملے اور 70 دفعہ موت آئے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ امام حسین نے مرحبا کہا۔ امام حسین چلے اور خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں کہ دیکھوں کہ کون کس طریقے سے عاشور کے دن کی تیاری کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے قریب آئے، شہزادی فرماتی تھی اے انو محمد کل ایسی جنگ کرنا کہ میں اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ انو محمد کہتے تھے اماں ہم تو جعفر طیار کے پوتے ہیں، ایسی جنگ کریں گے اور فرات پہ قبضہ کریں گے، بہن سکینہ کے لیے پانی لے کے آئیں گے۔ حسین نے مرحبا کہا۔ حسین ایک آگے خیمے میں گئے، دیکھا ایک مستور رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، مگر میرے بھی کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی حسین پہ قربان کرتی۔ کیا جذبہ تھا خواتین کا، صرف مرد نہیں، بچوں کا کیا جذبہ تھا، بوڑھوں کا کیا جذبہ تھا، خواتین کا کیا جذبہ تھا۔ حسین تڑپ گئے یہ جملے سنے، خیمے میں جا کے کہتے ہیں اماں سب کل اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، میں آپ کی طرف سے قربان ہونے جاؤں گا۔ تو آج کا دن 9 محرم اور شب عاشور، پھر امام حسین چلتے ہیں آگے، اندھیری رات ہے، امام حسین چل دیے۔ ہلال بن نافع کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا، امام حسین نے مڑ کے دیکھا، کہا کون؟ کہا فرزند رسول ہلال۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا اندھیری رات ہے، آپ تنہا ہیں، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کہوں گا ہلال یہ تو 9 محرم ہے، شب عاشور ہے، ذرا عصر عاشور آنا، یہی حسین ہوں گے، شمر کا خنجر ہوگا، 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی ہوگی، ادھر ہاتھ پھیلائے ہوئے ماں آواز دے رہی ہوگی آجا میرے لال میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ اب ہلال کو وہ منظر دکھا رہے ہیں امام حسین، جہاں علی اکبر گریں گے، جہاں مولا عباس گریں گے، جہاں حبیب ابن مظاہر گریں گے، جہاں امام حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں جمع کریں گے۔ اور پھر میں نے روایت کو بالکل ہی مختصر کر دیا۔ ہلال کہتے ہیں کہ مجھے شب عاشور امام حسین
کھڑا کر کے ایک نشیب کے اندر چلے گئے. اندھیری رات تھی, سناٹا تھا. تھوڑی دیر گزری, میں نے کسی مستور کے رونے کی آواز سنی جو کہتی تھی واہ حسینہ واہ غریبا واہ مصیبتہ. میں نے دائیں دیکھا, مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں نے بائیں دیکھا, مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد حسین نشیب سے باہر آئے, چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. میں نے کہا فرزند رسول مجھے کوئی نظر نہیں آتا, مگر میں نے کسی مستور کے رونے کی آواز سنی ہے. حسین تڑپ گئے, کہا ہلال نظروں کو جھکا لو. میری ماں فاطمہ زہرا بالوں سے اس جگہ کو صاف کر رہی تھی جہاں عصر عاشور میں زین سے زمین پہ آؤں گا. یہ ہے شب عاشور. آج کی شب آل محمد کے خیموں سے التش التش کی آواز آ رہی ہے, اس لیے کہ عباس بھی موجود ہیں, علی اکبر بھی موجود ہیں. مگر کل جب عباس چلے جائیں گے, علی اکبر چلے جائیں گے, خیموں سے نہ التش کی آواز آئے گی, نہ خیموں سے بچوں کی آواز آئے گی. وہ آس جو بچوں کو ہے آج 9 محرم کو, کل وہ شانیں کٹا کے نہر فرات پہ ہوں گے. علامہ صاحب ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو امام عالیہ مقام کا جو خطبہ خاص طور سے پیغام عاشور کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے آپ سے. لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. شب عاشورہ ہے, ذکر ہے شب عاشورہ کا, اور الفاظ زبان میرا تو ساتھ بالکل نہیں دے رہی ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, علامہ سجاد شبیر صاحب, ان سے بات ہو رہی ہے. میں چاہوں گی علامہ صاحب جو پیغام عاشور ہے اس حوالے سے ہم بات کریں, اور جو امام علی مقام کا خطبہ ہے خاص طور سے اس کا ذکر کیجیے گا پلیز. جی بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم سے لے کے اور عصر عاشور تک بہت سارے طویل خطبات جو ہیں آپ نے دیے ہیں, جی, جو کہ بہار الانوار میں جو ہے وہ موجود ہیں. اور امام عالی مقام کو معلوم تھا, اس لیے کہ وقت کے امام تھے, معصوم تھے, وہ سمجھتے تھے. مگر دنیا کو بتانا یہ تھا کہ میں حجت خدا ہوں اور میں حجت تمام کر رہا ہوں. آپ خطبات دیتے جاتے تھے, کبھی کہتے تھے دیکھو میں وہ ہوں جسے میرے نانا کاندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے, میں وہ ہوں جس نے زبان رسول چوسی ہے, میں وہ ہوں جس کے لیے نانا سواری بنتے تھے. یعنی امام حسین کے اتنے خطبات ہیں کہ امام حسین کبھی اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں کون ہوں, مجھے پہچانو. کبھی بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے, دین کی اساس کیا ہے, میں کون ہوں, مجھے پہچانو. مگر وہ جو فرزند رسول کے خون کے پیاسے تھے, اور اسی طریقے سے خطبے دیتے ہوئے جب صبح عاشور نمودار ہوتی ہے, ہم شب عاشور سے صبح عاشور آتے ہیں, اور وہ وقت آتا ہے جب امام حسین کہتے ہیں اکبر اذان دو. جی, یہ علی اکبر کی کربلا میں آخری اذان ہے. علی اکبر نے کربلا کی زمین پہ تیمم کیا, گلدستہ اذان پہ آئے, اور جیسے ہی علی اکبر نے اللہ اکبر کہا, خیموں میں راوی کہتا ہے کہ میں نے بیبیوں کے رونے کی ایسی آوازیں سنی, جناب زینب نے جیسے ہی علی اکبر کی آواز سنی, کیسے پھپھی نے علی اکبر کو نازوں سے پالا تھا, کیا گزر رہی ہوگی جناب زینب پر. جناب فضہ سے کہتی ہیں کہ اکبر سے بھائی سے کہو, اکبر سے کہیں ذرا بلند آواز سے اذان دے. یہاں میں آپ کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جی, ان بہنوں کے نام جو بھائیوں سے بڑی محبت کرتی ہیں. امام حسین علی اکبر کے قریب آئے, کہا بیٹا ذرا بلند آواز سے اذان دو. علی اکبر دیکھ کے کہتے ہیں بابا آپ امام وقت ہیں نا, میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کریں, یہاں آپ کی ماں بہنیں سنیں, مدینے میں میری بہن صغرا سنیں. جیسے ہی چوتھی دفعہ
جناب علی اکبر نے اللہ اکبر کہا اور یہ آواز ہوا کے دوش پہ محلے بنی ہاشم میں پہنچی جناب صغرا عصا کا سہارا لیے ہوئے بنی ہاشم کے محلے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی اپنے بھائی علی اکبر کا انتظار کر رہی تھی. عصا کو پھینکا, آواز دی, اماں ام سلمہ میرا بھائی علی اکبر مجھے لینے آ گیا, میں نے ابھی آواز سنی ہے. میں کہوں گا شہزادی علی اکبر لینے نہیں آیا, ابھی تھوڑی دیر ہوگی. کربلا کے میدان میں برچی کا پھل کھا کے علی اکبر اسی کربلا کی زمین پہ جو ہے وہ سو رہے ہوں گے. تو اب شب عاشور کے بعد شہادتوں کا تسلسل شروع ہوا ہے اور وہ کربلا کا معرکہ شروع ہوا ہے جو امام حسین گھڑی گھڑی خطبات دیتے جا رہے ہیں, گھڑی گھڑی خطبات دیتے جا رہے ہیں, بتاتے جا رہے ہیں. اور پھر اذان کے بعد جو سب سے پہلی شہادت ہوئی ہے وہ جناب سعید کی ہوئی ہے. وہ جناب سعید جن کی عمر 94 برس ہے, بھویں رومال سے بندھی ہوئی ہیں, کمر جھکی ہوئی ہے. کہتے ہیں فرزند رسول آپ نماز پڑھیں میں تیروں کو جھیلوں گا. حسین نماز پڑھ رہے ہیں, سعید تیروں کو جھیل رہے ہیں. جیسے امام حسین نے نماز تمام کی سعید زمین پہ گرے. حسین نے جناب سعید کے زانو پہ اپنے سر کو رکھا. میں کہوں گا سعید کتنے خوش نصیب ہو, فرزند رسول کا زانو اور تمہارا سر. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں حق ادا نہیں کر سکا. کہا نہیں سعید تم ہمارے محسن ہو. تھوڑی دیر گزری تھی, سعید کہتے ہیں مولا کوئی میرے سر کو دبا رہا ہے. کہا سعید استقبال کرو, نانا رسول اللہ مدینے سے آئے ہیں تمہارا استقبال کرنے. تھوڑی دیر گزری تھی, سعید کہتا ہے مولا کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے. کہا بابا نجف سے آئے ہیں تمہارا استقبال کرنے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں غلاموں کی کیا اہمیت تھی, کیا وفاداری تھی. تھوڑی دیر گزری, کہہ رہے میرا کوئی بایاں بازو دبا رہا ہے. کہا سعید بھیا حسن آئے ہیں بقیہ سے. اب جو تھوڑی دیر گزری سعید نے چیخ ماری, کا مولا کوئی کالے برقعے والی بیوی میرے پاؤں کے قریب آ کے بیٹھ گئی ہے. کہا پیروں کو سمیٹ لے, میری ماں فاطمہ زہرا بقیہ سے تیرے استقبال کو آئی ہے. تو یہ کربلا, یہ شب عاشور, یہ عاشور کا دن, یہ امت مسلمہ کو سبق دیتے ہیں وفاداری کا, اخلاق کا, دیانت داری کا, شرافت کا. یہ شب عاشور سے لے کے اور عاشور کے دن تک اصحاب کا کردار دیکھیے, ان کی وفاداری دیکھیے کہ کتنی خشوع اور خضوع سے شب عاشور عبادت الہی میں مشغول ہیں. یعنی اگر جس کو موت کا یقین ہو جائے اور اتنی شوق شہادت سے سرشار ہیں کہ جناب سعید, جناب جون جو کہ حبش کے رہنے والے ہیں, شب عاشور زمین پہ بیٹھے ہوئے کنکریاں چن رہے ہیں, بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں. کسی نے کہا کہ یہ جون کیا کر رہے ہو, یہ کنکریاں چن رہے ہو؟ کہا شب عاشور ہے نا. کہا ہاں. کہا کل ہو سکتا ہے کہ فرزند رسول اشقیاء میں گر جائے اور میرے پاس کچھ نہ ہو, تو میں کنکریاں جمع کر رہا ہوں کہ کنکریاں مار کے فرزند رسول کا دفاع کروں گا. کیسے جانثار صحابی تھے حسین کے, اور موت کے یقین کے بعد بھی موت کو ایسا پا رہے تھے. شب عاشور امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا تھا جو کہ 13 سال کے ہیں, امام حسن کے فرزند. کہا بیٹا موت کو کیسا پا رہے ہو؟ کہا چچا شہد سے زیادہ میٹھا پا رہا ہوں. یعنی 9 محرم شب عاشور ہر شخص چاہ رہا ہے کہ کل مرنے میں پہل کرے. دنیا موت سے بھاگتی ہے, یہاں لوگ موت کی تمنا کر رہے ہیں. یہ کیسی کربلا تھی, یہ کیسی شب عاشور تھی کہ ہر ماں اپنے بچے کو موت کے لیے تیار کر رہی ہے, سجا رہی ہے, بنا رہی ہے. حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی اصغر موت کی تیاری کر رہا ہے. جناب رباب اپنے بیٹے کو گہوارے کی طرف دیکھ کے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا کل صبح تو ہونے دو, تمہاری قربانی بھی اللہ کی راہ میں جائے گی. یعنی خواتین کا استقلال دیکھیں شب عاشور, صحابہ کا استقلال دیکھیں اور فرزند رسول کا استقلال دیکھیں, یقین دیکھیں صحابہ کا
تو آج کا دن ہمارے لیے تجدید امت کا. آج آپ دیکھیں دنیا میں فلسطین میں مسلمان پریشان ہیں, کشمیر میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. آج شب عاشور اور 9 محرم ہمیں تجدید وفا کا درس دے رہی ہے, ہمیں اخلاص کا درس دے رہی ہے, ہمیں اتحاد کا درس دے رہی ہے, ہمیں انسانیت کا پیغام دے رہی ہے کہ کربلا حریت کا پیغام ہے, کربلا ڈٹ جانے کا, مر جانے کا نام. جی بالکل صحیح, کربلا ڈٹ جانے کا نام ہے. اور سب سے بڑی بات آپ نے علامہ صاحب یہاں پہ کہی جو کہ سیکریفائز, قربانیاں, اور وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم نے جو عاشور کی رات ہے اور نیکسٹ ڈے جو ہے ہم نے شہید ہو جانا ہے, اللہ کے نام پہ قربان ہو جانا ہے. اور پھر آپ نے ابھی جو ذکر کیا خاص طور سے اس وقت جو مظالم فلسطین کے مسلمانوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں اور تمام چیزیں, اس سب پر بھی ابھی مزید بات کروں گی میں آپ سے, لیکن خاص طور سے شب عاشور کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ جو سیکریفائز ہے اس میں آپ نے رفقا جو تھے حضرت امام علیہ السلام کے, ان کی شہادت کا ذکر کیا, ان کی خاص طور سے ان کی وہ واقعات کا ذکر کیا. میں چاہوں گی کہ مزید ان واقعات پہ اور روشنی آپ ڈالیں, لیکن یہاں لیں گے ہم ایک بریک. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسی حوالے سے اور خاص طور سے یوم عاشور کے حوالے سے. جی بریک سے آگے واپس بات ہو رہی ہے شب عاشور کی, اور اس وقت یہاں جہاں ہم نے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفقا ہیں, ان کے جو صحابہ کرام ہیں, ان کے کردار پہ بات کی. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے میں جاننا چاہوں گی کہ علامہ صاحب 3 دن پیاس تھی, 6 محرم سے پانی بند تھا, پھر جناب بی بی سکینہ, پھر جناب بی بی زینب کا جو کردار ہے خاص طور سے شب عاشور کے حوالے سے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں ایک طرف تو مورل آپ کو میں نے صحابہ کا بتایا اور امام حسین کا بتایا. جناب حضرت عباس اگر قافلہ سالار تھے مردوں میں تو جناب زینب بھی کربلا کی فاتح تھی. جی جناب زینب کا وہ کردار تھا کہ ایک ایک بیوی کو شب عاشور ڈھارس دیتی تھی, کہتی تھی گھبرانا نہیں, میرا بھائی عباس جو ہے, میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں, جی تمہارے پردے کی میں ضامن ہوں. جی یعنی جناب زینب خواتین کو حوصلہ دے رہی تھیں. یہاں میں آپ سے عرض کروں گا کہ جہاں مردوں کا شب عاشور ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, وہاں خواتین کو کے کنٹریبیوشن پر اگر ہم بات نہ کریں تو شب عاشور ادھوری رہ جائے گی. بے شک. جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, 46 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو خالی کوزہ لیے ہوئے اللہ کہتے ہیں, اور جناب سکینہ ان بچوں سے کہتی ہیں شب عاشور کہ پریشان نہ ہو, صبح تو ہونے دو, میرے چچا جائیں گے فرات پہ قبضہ کریں گے, پانی لے کے آئیں گے. یعنی مجلس پڑھ رہی ہیں جناب سکینہ ان بچوں سے, اور جناب زینب ڈھارس دے رہی ہیں. میں یہ بات بھی کہوں گا کہ دیکھیں کربلا حادثہ نہیں تھا, حادثہ اچانک ہو جاتا ہے. کربلا ایک پری پلان تھا, سب کو معلوم تھا کہ کیا ہونا ہے. جناب زینب حوصلہ دے رہی ہیں خواتین کو, جناب رباب تیار کر رہی ہیں 6 مہینے کے علی اصغر کو, جناب ام لیلہ علی اکبر سے کہہ رہی ہیں اکبر کل میدان میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے شرمندہ نہ کرنا. یعنی ہر ماں اپنے بیٹے کو موت کے لیے آمادہ کر رہی ہے. یعنی کتنا بڑا خواتین کا کنٹریبیوشن ہے کہ آج شب 9 محرم ہے, ہر ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے کہ مرنے کی تیاری کرو. یہ عجیب کربلا ہے کہ اولاد کی زندگی کی مائیں دعائیں کرتی ہیں, یہاں موت سے گلے لگانے کے لیے کہہ رہی ہیں. اور پھر یہی سبب تھا کہ جناب زینب جب تک حضرت عباس موجود تھے, جناب سکینہ کو بھی, جناب زینب کو بھی, جناب رباب کو بھی ایک ڈھارس تھی. مگر راوی کہتا ہے شب عاشور گزری, جب تک عباس رہے سب کو ڈھارس تھی. جیسے ہی عباس گئے جناب زینب نے سب بیویوں کو بلایا, کہا سنو اب تک تو میں تمہارے پردے کی ضامن تھی, مگر وہ جو میرے پردے کا محافظ تھا اب جا رہا ہے, اب تم جانو تمہارا پردہ جانے. یعنی کربلا کے میدان میں جہاں
مردوں کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. جی. وہاں جناب زینب جناب مولائے کائنات کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے 10 محرم تک، شب عاشور سے لے کے 6 محرم سے پانی بند ہوا، شب عاشور آئی اور پھر 10 محرم آئی. شام غریباں تک، عصر عاشور تک امام حسین تھے. اس کے بعد اگر کربلا کو زندہ کیا ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ خطبات دے کے یزید کی حکومت کو تہس نہس کر کے بتا دیا کہ میں علی کی بیٹی ہوں. اور جب آپ خطبہ دیتی تھیں تو لوگ کہتے تھے کیا علی آ گئے، کیا علی آ گئے. تو کربلا کے میدان میں خواتین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور رہتی دنیا تک جب کربلا کی بات آئے گی، جب شب عاشور کی بات آئے گی، تو یہ بات ضرور آئے گی کہ عظیم مائیں تھیں وہ جو اپنے بچوں کو موت کے لیے آمادہ کر رہی تھیں. تو یہ موت ایسی موت تھی کہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ موت نہیں ہے، یہ حیات ہے. جہاں 6 مہینے کے علی اصغر کو ماں تیار کر رہی ہو کہ کل تمہیں موت کے لیے جانا ہے، تمہیں برچھی کھانی ہے. تو یہ خواتین کا کردار تھا شب عاشور، یہ اصحاب کا کردار تھا، یہ حسین کا کردار تھا. آج عاشور ابھی چند گھنٹوں کے بعد، چند ساعتوں کے بعد ہم داخل ہو جائیں گے عاشور میں. تو آج کے دن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ شب وفاداری کی شب ہے. بے شک یہ شب تجدید عہد کی شب ہے. آج ہمیں سب مل کر امت مسلمہ کے لیے سوچنا ہے. جی بے شک. جی کاشان، آپ کو چاہیں گے کہ نوحہ اپنے جو اس وقت ہمیں پیش کرنا ہے. جنت ماں کربلا راحت ماں کربلا، جنت ماں کربلا راحت ماں کربلا. بادشاہ حسین
شاد رہے کربلا، آباد رہے کربلا، دل کی یہ دعا ہے یا حسین۔ سلسلہ در سلسلہ، سلسلہ در سلسلہ، جاری رہے یہ صدا حسین۔ جنت ماں کربلا، راحت ماں کربلا، جنت ماں کربلا، راحت ماں کربلا۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہیں علامہ سجاد شبلی رضوی مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے آج ہمیں اصحابہ کرام جو رفقہ کرام تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا ذکر کیا، اور خاص طور سے بی بی زینب کا ذکر کیا، جو بی بی زینب جو ہے نے قربانیاں دیں۔ تو یہاں پہ یہی کہنا ہے جو رفقہ تھے، جو تمام لوگ تھے، ان میں نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین کا بھی ایک کلیدی کردار تھا۔ یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بریک سے آگے واپس بات ہو رہی ہے واقعہ کربلا کی، یوم عاشور کی، اور عاشورہ محرم کی بات ہو رہی ہے۔ واقعہ کربلا سے ہم نے ابھی تک جتنی بھی بات کی، ہمارے ساتھ جو علامہ صاحب تھے انہوں نے یہی کہا کہ اس وقت جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ خاص طور سے یہی ہے کہ باطل کے سامنے جو ہے ڈٹ جانا حق کے خاطر، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں کس طرح سیکریفائس جو ہے یہ سیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں عالم اسلام کے لیے، خاص طور سے جو واقعہ کربلا ہے وہ ایک رہتی دنیا تک جو ہے مثال قائم کی ہوئی ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے، اور ہر بار جو ہے یہ یاد تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ جب ہم اسے ریکال کریں تو ہمارے سب کے جو ایمان جو پختہ ہیں مزید پختہ ہوتے چلے جائیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں اس وقت جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیصل عزیز بندگی، ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم، ریلیجیس اسکالر ہیں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ فیصل، آج یوم عاشور اور پھر ہم بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا کی، ان سب پہ بات آپ سے کروں گی، لیکن ایک اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو کہ نوحہ خواہ ہیں، ان سے تعارف کرواؤں گی۔ میثم کشمیری ہمارے ساتھ ہیں۔ میثم، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ اور ایک ایسا یہ اس وقت ہم جو ذکر چل رہا ہے، ایک جو بات ہو رہی ہے، اس میں یہی کہوں گی کہ شہادت امام حسین کا جب ذکر ہو، جہاں پہ ان کی فلسفہ و تعلیمات ہم جاننا چاہیں، تو یہی چاہوں گی سب سے پہلے تو فیصل صاحب کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ہمیں یہ جو واقعہ کربلا ہے، یوم عاشور ہے، یہ جو دن ہے جس میں ہم سب گرفت میں ہیں، اور ہم سب جو ہیں دل سب کے اس وقت کہنا چاہیے کہ غمگین ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کربلا کوئی اچانک واقعہ تو تھا نہیں، جی بالکل، کوئی اچانک سانحہ ہو گیا۔ جی، اس کی اطلاعات بہت پہلے سے تھیں۔ احادیث میں کربلا کے وقوع پذیر ہونے کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ جی، تقریباً 10 احادیث ہیں جن میں ذکر کربلا ہے، اور ان احادیث کو اگر جمع کیا جائے جی، تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ کربلا کا واقعہ اس وقت ہوگا جب آوارہ لڑکوں کی حکمرانی ہوگی۔ یزید جوان تھا اور آوارگی اس کا مزاج تھی۔ جی، پھر آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اس وقت حاکم کا خاندان بنو امیہ ہوگا۔ یزید کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ جی، پھر وہ حدیث مبارکہ ہے کہ کربلا اس وقت برپا ہوگی جب ایسا شخص حاکم بنے گا جو میرے طریقے کو بدلنے والا ہوگا۔ جی، یزید نے آقا دو جہاں کے طریقے کو بدلنے کی کوشش کی، اس نے سود کو جائز کہا، اس نے دین کا مذاق اڑایا۔ اشعار شتہ میں اس نے نبوت کی نفی کی، اس نے کہا کہ خاندان بنی ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ جی، پھر آقا دو جہاں نے ایک حدیث مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، اس حدیث شریف میں باقاعدہ حاکم کا نام یزید حدیث میں موجود ہے کہ اس وقت حاکم ہوگا اور اس کا نام ہوگا یزید، یعنی یہ واقعہ اچانک نہیں تھا۔ جی، امام حسین کربلا کے لیے پہلے سے اپنے بچپن سے تیار تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تنازع ہو کیوں رہا ہے؟ ایک قوت ہے وہ حسین ابن علی سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ بیعت کا مطلب میرے تمام اقدامات کی توثیق کر دیں،
جی میرے تمام اقدامات کی تائید کر دیں۔ جی حسین ابن علی اپنا منصب پہچانتے ہیں جی کہ وہ وارث انبیاء ہیں، وہ وارث دین ہیں، صرف وارث دین نہیں ہیں، اپنے وجود میں خود دین ہے۔ جی دین است حسین، تو وہ جو خود دین ہے، دین کا وارث بھی ہے، دین کی پناہ گاہ بھی ہے، جب اس سے باطل یہ کہے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں تو یہ ایسا ہی ہے کہ نمرود مطالبہ بیعت کرے ابراہیم علیہ السلام سے، فرعون مطالبہ بیعت کرے موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سامنے ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سامنے ہے۔ تو امام حسین نے اس مطالبہ بیعت کے جواب میں فرمایا کہ مجھ جیسا کوئی بھی اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ یعنی کربلا کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی ایسی قوت جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر ہو اور وہ اپنی اطاعت پر مجبور کرے تو اس کا انکار کیا جائے۔ کربلا طاغوت کے انکار کا نام ہے، جی کربلا باطل قوتوں کو لا کہہ دینے کا نام ہے۔ لیکن اب اس لا کہہ دینے کی قیمت ہے، جی بالکل، اور وہ قیمت حسین ابن علی نے ادا کی۔ مدینہ منورہ سے آپ 28 رجب المرجب کو سفر اختیار کرتے ہیں، جی یہ آسان سفر نہیں ہے۔ اس لیے آسان نہیں ہے کہ مدینہ منورہ جانے کے لیے لوگ کتنی منتیں مانتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، اور امت کا نبی سے رشتہ کیا ہے کہ ہم امتی ہیں، وہ نبی ہیں۔ بے شک، لیکن نبی کا نواسا، نبی کا خون، نبی کی گود کا پالا، وہ نبی کا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ کوئی کم قیامت نہیں ہے۔ لیکن کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا، عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، عبداللہ ابن عمر موجود تھے، عبداللہ ابن عباس موجود تھے، 4 عبداللہ عرب کا دماغ کہلاتے تھے، ان میں سے 3 عبداللہ موجود تھے۔ جی تینوں نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ محفوظ مقام ہے، آپ مدینہ سے سفر نہ کریں، جی مدینہ محفوظ مقام ہے۔ لیکن امام حسین نے سفر کیا، اس لیے کہ دونوں طرف کی دانش میں فرق تھا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر مدینہ میں کوئی یلغار ہوتی ہے تو ہم دفاع کر لیں گے، صحابہ کرام میں مدینہ میں موجود ہیں۔ حسین ابن علی یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر مدینہ میں کوئی قتل و غارت گری ہوتی ہے تو مدینہ کا تقدس پامال ہوگا، مدینہ کا احترام مجروح ہوگا، تو آپ نے مدینہ سے سفر کیا۔ یہ سفر بتا رہا ہے کہ حسین ابن علی کو مدینہ کی آبرو کتنی عزیز ہے، اور پھر حسین ابن علی کا یہ فیصلہ آنے والے وقت نے بتایا کہ درست ترین فیصلہ تھا جی کہ یزید نے جب مدینہ منورہ پر حملہ کیا، روضہ رسول کی بے حرمتی کی، صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کا قتل عام کیا۔ یزید صرف اہل بیت کا دشمن نہیں ہے، یزید صحابہ کرام کا بھی دشمن ہے۔ یزید نے واقعہ حرہ میں مدینہ منورہ کی توہین کی ہے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے ہیں، 3 دن 3 رات آذانیں نمازیں موقوف رہی ہیں۔ جی تو یزید نے جب مدینہ پر حملہ کیا تو اب امام حسین کی بصیرت دنیا کو پتہ چلی کہ امام حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا تھا۔ امام حسین نے اپنے جیتے جی مدینہ منورہ پر آنچ نہیں آنے دی۔ آپ مکہ معظمہ آتے ہیں، 4 شعبان المعظم مکہ معظمہ پہنچے۔ اب مکہ معظمہ میں بھی امام حسین موجود ہیں کہ حج کریں گے، اور اطلاع یہ مل رہی ہے کہ حاجیوں کے روپ میں لوگ آ رہے ہیں قتل کے ارادے سے۔ جی تو مکے کی حرمت کو بچانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکے سے سفر اختیار کر رہے ہیں۔ جی مدینے کی آبرو کا محافظ حسین ہے، جی مکے کی حرمت کا محافظ حسین ہے۔ دنیا حج کرنے آ رہی ہے، اور حسین ابن علی حج سے 1 دن قبل 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دنیا حج کرنے کے لیے مکہ آ رہی ہے، یہ مکے سے سفر اختیار کر رہے ہیں۔ آنے والوں میں اور جانے والوں میں ایک فرق ہے۔ جی جو آ رہے ہیں اس لیے کہ ہم حج کریں گے، جو جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ حج ہوتا رہے، حج کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں۔ تو کربلا در حقیقت ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر گوشے میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرتا ہے کہ تمہارے لیے نبی کے شہر کی آبرو، نبی کی آبرو، توحید، حج کی بقا، دین کی بقا، ظالم کے آگے ڈٹ جانا، ظالم کے آگے کھڑے ہو جانا، اور
ہر قربانی دینے کے لیے خود کو آمادہ کر لینا، اس پورے نظام کا نام ہے کرب و بلا۔ جی اچھا فیصل صاحب، یہاں پہ میں بات کروں گی، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ ہم پہلے سے جانتے تھے، واقعہ کربلا کا ذکر پہلے سے پتہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے اور پھر یہ 28 رجب کو جب مدینہ منورہ روانہ ہوا قافلہ، پھر جن مصائب کا سامنا کیا سب نے، پھر امام علی مقام کے ساتھ ساتھ ان کے رفقا، وہ سب شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ مقصدیت کربلا کا اگر میں ذکر کروں تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کربلا کی مقصدیت یہ ہے کہ حسین ابن علی کربلا کے اندر کئی کام کر رہے ہیں۔ جی، ایک تو دنیا کو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں نے مدینہ اور مکہ کیوں چھوڑا، جی، کیونکہ مدینہ کے اندر وہ جانتے ہیں کہ مدینہ میں خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا، جی، قاتل کا نام ہے ابو لولو فیروز۔ ابو لولو فیروز کے پیچھے کون سی لابی تھی آج تک مورخ کو نہیں پتہ مورخ کو۔ حضرت عثمان ذو النورین کو مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا، شہید کرنے والوں کا نام کیا تھا آج تک مورخ کو نہیں پتہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوارج کا ایک گروہ تھا، جی، ان لوگوں نے قتل کیا، ان افراد کے نام نہیں پتہ۔ مدینہ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جی، آج تک گو کہ ایک مکتب کا خیال یہ ہے کہ بھائی بیوی نے زہر دیا، لیکن تاریخ میں یہ بحث موجود ہے، تاریخ میں یہ بحث موجود ہے کہ یہ زہر کس نے دیا۔ امام حسین اگر مدینہ میں شہید ہو جاتے قاتل پردے میں رہ جاتے۔ امام حسین نے مدینہ سے در حقیقت خود سفر نہیں کیا، مدینہ سے اپنے قاتلوں کو نکالا ہے، جی، مکے سے اپنے قاتلوں کو نکالا ہے، کربلا میں اپنے قاتلوں کو گھیرا ہے، جی، قاتلوں کو بے نقاب کیا ہے، قاتلوں کو آشکار کیا ہے۔ جی، آج کربلا میں حسین ابن علی کے خانوادے کے قاتلوں کے نام، خاندان، قبیلے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہ بصیرت حسین ہے۔ مقصد حسین یہ بھی تھا کہ قاتل دین کا دشمن پردے میں نہ رہے، دین کے دشمن کو بے نقاب کرو، آشکار کرو۔ مقصد حسین یہ تھا کہ دنیا کو بتاؤ کہ صرف تلوار سے گلا نہیں کٹتا، بلکہ سوکھے گلے ظلم کی تلواروں کو بھی کاٹتے ہیں۔ بے شک دنیا کو بتاؤ کہ کربلا صرف مقتل نہیں ہے، کربلا ایک مکتب بھی ہے، ایک درسگاہ بھی ہے۔ جی فیصل صاحب، مزید آپ سے بھی بات کرتے ہیں، خاص طور سے جو اسوہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کتنی قابل تقلید نمونہ ہے سب کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ میسم آپ کی طرف آئیں گے کہ میسم ہمارے ساتھ ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ نوحہ جو ہے پیش کریں۔ بھول جائیں گے ہر غم، بھول جائیں گے ہر غم، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ کیسے بھول جائیں مقتل حسین کو، کیسے بھول جائیں فاطمہ کے بہن کو، باخدا نہ بھولیں گے، باخدا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ جس جگہ حسین کا جواں ہوا شہید، جس جگہ ہوا تھا ایک بے زباں شہید، وہ جگہ نہ بھولیں گے، وہ جگہ نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ اور وہ لہو بھرا علم، وہ مشک خون بھری، انتظار آب میں
سکینہ مر گئی سانحہ نہ بھولیں گے، سانحہ نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ اور خون روئیں جس کے غم میں عمر بھر امام، لے گئی تھی لوٹ کے ردا جو فوج شام، وہ ردا نہ بھولیں گے، وہ ردا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ السلام کربلا کی خاک، السلام السلام دفن جسم پاک، السلام یہ صدا نہ بھولیں گے، یہ صدا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ جی، بریک سے آگے واپس بات ہو رہی ہے واقعہ کربلا کی، اور ہمارے ساتھ جو ہیں فیصل عزیز بندگی موجود ہیں جو بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے واقعہ کربلا کیا درس دیتا ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں حافظ جبران رحمانی منقبت خواہ۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے شو میں، اور ابھی ہم سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ فیصل صاحب سے ہم بات کر رہے تھے۔ فیصل صاحب، واقعہ کربلا امت کو کیا درس دینے جا رہا ہے، اور کس طرح سے یہ جو ہے امت تک پہنچا ہے؟ واقعہ کربلا امت کو مختلف زاویوں سے درس دیتا ہے۔ جی، یعنی کربلا کے اندر انسانی آبادی کے ہر طبقے کی نمائندگی ہے۔ جی، انسانی آبادی میں بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ازواج ہوتی ہیں۔ جی، اس تمام مکاتب کو، تمام طبقات کو کربلا درس دے رہا ہے، کربلا سے درس مل رہا ہے۔ جی، یعنی کربلا میں علی اصغر بھی ہیں، کربلا میں جوانوں کی نمائندگی قاسم ابن حسن سے ہے، جی، حضرت علی اکبر سے ہے، عباس علمدار سے ہے، بزرگوں کی نمائندگی خود زہیر ابن قین سے ہے، حبیب ابن مظاہر سے ہے، مسلم ابن اوسجہ سے ہے، حضرت ظاہر سے ہے۔ یہ کربلا ہر طبقے کو کیسے مخاطب کرتی ہے کہ جہاں بچے یہ سمجھنے لگیں جی، کہ ہماری جانوں سے زیادہ خاندان رسالت کی جان قیمتی ہے، جی، جہاں جوان اپنی جان بچانے کے جتن نہیں کر رہے، اپنی جان قربان کرنے کے جتن کر رہے ہیں۔ جی، حضرت علی اکبر، انہیں اجازت نہیں مل رہی میدان میں جانے کے لیے، وہ پریشان ہے کہ میں کس طرح اجازت لوں۔ یعنی کربلا نے انسان کی نفسیات کو، انسان کی فطرت کو بدلا ہے۔ فطرت انسانی میں ہے کہ انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ کربلا میں ہر کوئی اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا نے یہ درس دے دیا کہ تمہاری جانوں سے زیادہ قیمتی یہ دین ہے۔ بے شک۔ اگر ایک طرف دین ہو اور ایک طرف علی اکبر ہو تو دین کو علی اکبر پر قربان نہیں کیا جائے گا، بلکہ علی اکبر کو دین پر قربان کیا جائے گا۔ حسین ابن علی نے یہ بتایا کہ دین سب پر مقدم ہے۔ کربلا نے یہ بتایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا آ رہے تھے، راستے میں ہور کا لشکر ملا تھا، وہ پیاسا تھا، جی، اور امام حسین نے ان کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ حد یہ ہے کہ ان کے جانوروں کے پیروں پر پانی ڈلوایا کہ ریگستانی سفر کر کے آ رہے تھے۔ جی، اسی ہور کے لشکر نے امام حسین پر پانی بند کیا۔ یہ ہے درس کربلا کہ حسین ابن علی نے ایک بار بھی یہ نہ کہا کہ میں نے تو تمہیں پانی دیا تھا، تم نے ہم پر ہی پانی بند کر دیا۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ حسن سلوک کر کے احسان نہیں جتاتا، جی، لیکن
یہ گھرانہ حسن سلوک کرے تو فراموش کر دیتا ہے، لیکن اگر ان سے کوئی حسن سلوک کرے تو یہ گھرانہ فراموش نہیں کرتا، پھر یہ گھرانہ یاد رکھتا ہے۔ وہی حر جب شرمندہ ہو کر پشیمان ہو کر امام حسین کی خدمت میں آیا نادم ہو کر، تو پھر اعزاز کیا ملا؟ اعزاز یہ ملا کہ ایک لمحے میں خیمہ بدل کر نہ صرف جنتی ہو گیا بلکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یہ پیغام بھیجا کہ حر کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارا مہمان بنا ہے، لیکن اس کی مہمانی ہم پر قرض ہے۔ جنت میں مجھ زینب کا، مجھ نبی زادی کا پہلا مہمان حر ہوگا۔ یہ ہے کربلا کا درس کہ تم احسان کرو تو بھول جاؤ، کوئی تم سے حسن سلوک کرے تو اس کو یاد رکھو۔ اور یہ ہے کربلا کا درس کہ مائیں اپنے بچوں کے پیر میں چبھتا ہوا کانٹا برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وہ ماں علی اصغر کو پیش کر رہی ہے، کوئی ماں علی اکبر کو پیش کر رہی ہے، وہ بھی ماں ہے جو اون و محمد کو پیش کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم دین کے لیے ہیں، دین سپیریئر ہے، ہمیں دین کے لیے قربانی دینی ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک درس یہ بھی دیا کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ جو سامنے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ حق کیا ہے، ایسا نہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ امام حسین کون ہے، کس کی اولاد ہیں، انہیں سب پتہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ حق امام حسین کے ساتھ ہے، امام حسین حق کی علامت اور استعارہ ہے۔ لیکن کیوں وہ لوگ جنگ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پیش نظر دنیاوی مفاد ہے، یزید سے ملنے والے انعامات کا لالچ ہے، آخرت کو وہ فراموش کر بیٹھے۔ تو یزیدیوں کے پیش نظر دنیا تھی، کربلا والوں کے پیش نظر آخرت تھی۔ آخرت میں کامیابی کے لیے دنیا کی آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے، اور دنیا جس کے لیے اگر آپ جی رہے ہیں تو پھر آخرت کو آپ فراموش کر دیجیے۔ کربلا نے یہ درس دیا کہ آخرت کی خاطر دنیا میں رہو، اور اس دنیا میں تکالیف، رنج، غم، مصیبت، آلام کو جھیل کر اپنی آخرت کو کامیاب بناؤ۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور آپ نے جہاں یہ ذکر کیا کہ کربلا نے یہ درس دیا کہ آخرت کی خاطر دنیا میں جو ہے تمام جو چیزیں ہیں، خاص طور سے حق کے لیے جو ہے باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ یہاں پہ بات کروں گی، واقعہ کربلا ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا اس طرح شہادتیں ہوئیں، چاہے وہ عورت ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، تمام لوگوں نے ہم سیکریفائس کیا۔ مگر اس کے بعد آج اتنے سال بعد، 1400 سال کے بعد، یہ امت تک یہ واقعہ کیسے پہنچا؟ کیونکہ یہ میں سمجھتی ہوں اتنا آسان ہوگا، یہاں پہ بھی کتنے مسائل اور مشکلات آئی ہوں گی، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے۔ واقعہ کربلا تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتا اگر حضرت زینب نہ ہوتی، اگر حضرت امام زین العابدین نہ ہوتے۔ کربلا کے واقعے کی تفصیلات جب مورخ کے قلم تک پہنچی ہیں تو بیچ میں کئی مراحل ہیں۔ اگر آپ کو کربلا کی تاریخ رقم کرنی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یزیدی کیمپ میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے حسینی خیموں میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ یہ ساری تفصیلات کیسے ملیں گی؟ یزیدیوں نے اپنا ایک کاتب بٹھا رکھا تھا کہ ہم جو کچھ کریں اس کو لکھنا، تاکہ یہ رپورٹ یزید کے پاس جائے تو اس کو پتہ چلے کہ ہم نے اس کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ انہوں نے اپنا ایک کاتب بٹھا رکھا تھا، اس کاتب کا نام تھا حمید ابن مسلم۔ جب عمر بن سعد نے فجر کے وقت پہلا تیر چلایا تو عمر بن سعد نے کاتب سے کہا کہ لکھو کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ تو یزیدی کیمپ کی رودات تو یزیدیوں کا کاتب لکھ رہا تھا۔ امام حسین کے خیمے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گواہ امام زین العابدین ہیں۔ خواتین کی رودات کیا ہے، اس کی گواہ حضرت زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں۔ پھر یہ واقعہ کربلا کے بعد جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق، یہ میں نے کہنے میں تو ایک جملہ ہو گیا لیکن اس کے لیے بڑے لمبے اسفار ہیں۔ جگہ جگہ پر آبادیاں آئیں اور ان جگہوں پر پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو پھر امام زین العابدین نے کربلا کو دہرایا، یعنی کربلا اب روایت ہو رہی ہے۔ امام زین العابدین نے کربلا کو راستے بھر دہرایا، یزید کے دربار میں پھر کربلا دہرائی گئی، اور حضرت زینب نے اپنے خطبات میں کربلا کو دہرایا۔ جب واپس آئے تو دمشق سے
کربلا تک، کربلا سے مدینہ تک راستے بھر کربلا کو دہرایا گیا۔ مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ نے پوچھا تھا کہ بھرا ہوا قافلہ گیا تھا، یہ اجڑا ہوا قافلہ آیا ہے، تو انہوں نے پھر کربلا کو دہرایا۔ کربلا کا واقعہ اتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہر ایک کے دل و دماغ میں محفوظ ہو گیا تھا۔ یزیدی روداد ان کا کاتب لکھ چکا تھا، ادھر کی روداد امام زین العابدین اور حضرت زینب نے بیان کر دیں۔ پھر جب مختار نے قاتلوں کو پکڑ کر سزائیں دیں تو ان سے اقبال جرم کروایا۔ ایک ایک قاتل نے بتایا میں نے کس کو قتل کیا، کیسے قتل کیا۔ یوں کربلا کی ایک تاریخ بن گئی۔ ایک حمید ابن مسلم، امام زین العابدین اور مختار ثقفی کے دربار میں قاتلوں کا اقرار نامہ، یہ جب ایک دستاویز بن گئی تو وہ آج دستاویز کربلا کی سند ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ یہاں پہ ابھی ہم اور بھی آپ سے بات کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہم بات کریں گے، ابھی بریک پہ جا رہی ہوں میں، بریک سے واپس آئیں گے، جو اسفہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ کس طرح جو ہے ایگزامپل ہے ہماری لائف میں، اور کس طریقے سے ہم آج کے دور میں مسلمان جو ہے کس طرح لے کے اپنے آپ کو چلنا چاہیے ان سب پہ جو ہے عمل کرتے ہوئے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ خدا نہیں ہے۔ ہزاروں بے دین سپاہیوں کے مقابلے پر حسین تنہا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حاکم کوئی خدا کے سوا نہیں ہے۔ راہ خدا میں لٹا دیا گھر، وہ محو سجدہ ہے زیر خنجر۔ امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے۔ امام عالی مقام
نام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ بات خدا نہیں ہے۔ جی حافظ جبران نے منقبت جو ہے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ فیصل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فیصل عزیز بندگی ریلیجیس اسکالر ہیں۔ فیصل صاحب بات کر رہے تھے ہم بریک سے پہلے کہ میں اب آ کے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو اسوہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی جو زندگی ہے گزارنے کا ان کا طریقہ، اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ آج کا مسلمان وہ کس طرح جو ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ امام حسین کی سیرت مبارکہ عملیت سے عبارت ہے، جی یعنی ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے۔ جی یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں کوئی انہونی کر کے نہیں دکھائی جی کہ اگر پیاسے تھے تو ایسا نہیں کہ کسی معجزے سے پانی منگوا لیا جی یا کوئی کرامت سے پانی منگوا لیا۔ حالانکہ امام حسین یہ اختیار رکھتے تھے کہ اگر وہ چاہتے تو زمین سے زمزم نکالتے، وہ نہر فرات کو اشارہ کرتے، نہر فرات قدموں سے آ کے لپٹتی، ابر 12 آسمان سے برستا۔ لیکن حسین ابن علی کربلا کو عملیت سے جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، ہر انسان کے لیے قابل عمل بنانا چاہتے ہیں، اور ہر انسان کے لیے کربلا کو مقتل سے مکتب بنانا چاہتے ہیں، درسگاہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو درسگاہ تو تبھی ہوگی جب اس میں ہر انسان کے لیے تعلیم ہو۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں قوت رکھ کر، اختیار رکھ کر، چاہتے تو نہر فرات کو بلا سکتے تھے، اختیار اور قوت رکھ کر پیاسے شہید ہو گئے۔ یہ بتایا کہ ہم اپنا اختیار استعمال کرنے سے زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارے رب کی رضا کیا ہے، ہمارے رب کی رضا کیا ہے۔ حسین ابن علی نے یہ بتایا اپنی سیرت مبارکہ سے کہ امام حسین ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن حکیم میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں آزمایا، وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ وقتوں میں دی، کبھی جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اولاد کی۔ لیکن امام حسین نے ایک ہی وقت میں یہ تینوں قربانیاں دیں، جان کی قربانی بھی دی، مال کی قربانی بھی دی، اولاد کی قربانی بھی دی۔ حسین ابن علی نے بتایا کہ قربانیاں دی کیسے جاتی ہیں، اور حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنے سیرت مبارکہ سے آنے والی نسلوں کو، اقوام عالم کو یہ پیغام دیا کہ جب کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، کسی کے دل پر غم کا کوہ گراں ہو، تو وہ اپنا دکھ لے کر کربلا سے رجوع کرے، اس کو اپنا غم چھوٹا لگے گا۔ حسین ابن علی نے مصائب و آلام کو برداشت کر کے کربلا کو اس بلندی پر پہنچا دیا کہ اب آئے کائنات کا کوئی بھی آدمی اپنا غم لے کر وہ اپنا غم چھوٹا محسوس کرے گا، اپنا دکھ لے کر آئے اس کو اپنا دکھ چھوٹا محسوس ہوگا، مظلوم آئے تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھ پر تو ظلم کچھ بھی نہیں ہوا۔ کربلا ہر مظلوم کی ڈھارس ہے، کربلا ہر دکھی دل کا سہارا ہے۔ کربلا یہ ہے کہ حسین شہید ہو گئے، یزید کے سامنے حسین ابن علی کا بیٹا کھڑا ہے۔ یزید چاہتا تو حسین ابن علی کے بیٹے سے کہہ سکتا تھا کہ آپ کے باپ نے بیعت نہیں کی، اب آپ سامنے کھڑے ہیں، اب آپ بیعت کریں۔ کربلا اتنا مضبوط جواب ہے باطل کو کہ پھر یزید کی جرت نہ ہوئی کہ امام زین العابدین سے بیعت مانگتا۔
بہت شکریہ فیصل صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور ख़اص طور سے جو ہے آپ نے اس وقت کربلا کا ذکر اور یوم عاشور کا ذکر کیا، جس میں یہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پہلے تو جبران آپ کو بھی جو ہے بہت شکریہ کہوں گی کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے بہت اچھی منقبت جو ہے ہمارے لیے پیش کی. اور یہاں پہ ناظرین آپ سے کہوں گی کہ ہماری پوری کوشش تھی آج کے پروگرام میں کہ آج کی شب کے حوالے سے آپ سے بات ہو اور کربلا کا ذکر ہو اور ہمارے جو عادات ہیں اور اتوار ہیں وہ سب جو ہیں سب کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آج کی شب جو ہے تجدید عہد اور اس سے بڑھ کر وفاداری نبھانے کی شب ہے، صبر اور استقامت کی جو ہے اس کی شب ہے. اور یہ سب جو ہے چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کس طرح ہم نے بھی جو ہے حق کے لیے باطل کے سامنے جو ہے ڈٹنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مقام آئے تو اس میں کس طرح ہم نے صبر اور استقامت جو ہے اس کا نمونہ بن کے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ آج بھی ہم جب ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان جو ہے اس کے لیے کس طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے. اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.